ضاءت نفسي بنور من فؤادي حينما نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دو سال سے زائد تقریباً میرے بیانات اور اسباق اور دروس کو سعد نشریات والے نشر کرتے رہے، اور وہ ہمارے اچھے دوست تھے، لیکن یہ ہے کہ بعض بیانات میں نادانستہ طور پر شاید ان سے خیانتیں ہوئی، اور سیاق و سباق سے کاٹ کر کے بعض جملے اور کلپس بنا کر کے عوام کے سامنے انہیں پیش کیے، جن کا اچھا تأثر لوگوں میں قائم نہیں ہوا۔ دوستوں کی شکایت پر اور اپنے خیر خواہ مسلمانوں کی تنبیہ اور اطلاع کے بعد ہم نے سعد بھائی سے معذرت کر لی، اور اس کے بعد پھر جامعہ کی اپنی میڈیا ہے، یقین میڈیا کے نام سے، جس کی افتتاح برادر مکرم حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمائی، اور ہم نے پہلے بھی اعلان کیا کہ ہمارا کوئی بیان سیاق و سباق سے کاٹ کر کے کسی بھی چینل پر شائع ہو جائے، دیانتاً مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر اس سے غلط تأثر پیدا ہو رہا ہو تو ہم سے رابطہ کرے اور ہم سے پوچھے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ اپنا ہی چینل اور اپنا میڈیا شروع کر دیا، یقین میڈیا کے نام سے۔ اب آپ سے اور ان دوستوں سے، ان مسلمانوں سے اور بہن بھائیوں سے ہمارا رابطہ اسی کے ذریعے سے رہے گا، اس میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی بات اور اللہ کا پیغام اور یہ ہے کہ مسائل شرعیہ آپ تک اپنی آواز پہنچائیں گے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ میرے درس قرآن میں جعلی قسم کے جو پیر حضرات ہوتے ہیں، خلق خدا کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے والے، ان جعلی پیروں کے خلاف یہ ہے کہ میں نے درس دیا، اور اپنے طلباء کے سامنے بغیر کسی پیر صاحب کے نام لیے میں نے اس قسم کی جعلی پیروں کو رگڑا دیا۔ اب حضرت اقدس مولانا پیر عزیز الرحمن نور اللہ مرقدہ، ان کی کوئی مجلس ذکر ہے، اور اس مجلس ذکر کی تصویر وہاں سے لے کر کے اس کے ساتھ وہ میرا بیان جو درس قرآن کے دوران ہے، جعلی پیروں کے خلاف، کسی کا نام بھی نہیں، اور صرف جعلی جو پیر حضرات ہیں ان کے خلاف وہ بیان ہے، اس بیان کو اٹھا کر کے حضرت اقدس کے مجلس ذکر کے ساتھ لگایا گیا، اور اس طریقے پر عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مولوی منظور پیر عزیز الرحمن کے خلاف ہے اور اولیاء اللہ کے خلاف ہے۔ حاشا وکلا، اللہ کی قسم اس کا تصور بھی نہیں کیا جن حضرات نے یہ گھناؤنی حرکت کی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، میں فریادی بن کر کے جاؤں گا۔ میں آج ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حلفیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے استاد حضرت اقدس شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں بنوری ٹاؤن چلے گئے، آپ بنوری ٹاؤن میں جب مدرس تھے، میری آمد رفت رہتی تھی آپ کے پاس۔ حضرت اقدس نے
حضرت پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ میں نظام الدین علماء سے اور بزرگوں سے اور اکابرین سے ملتا رہتا ہوں، لیکن میرا دل جن لوگوں نے جیتا ہے وہ دنیا کے اندر صرف 2 شخصیتیں ہیں، اور لکھا تھا ان میں سے ایک آپ ہے۔ حضرت پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ جن لوگوں نے میرے دل جیت لیے اور جن کی میں عظمت کا نہایتی انتہائی درجے میں قائل ہوں، وہ ان میں سے ایک آپ ہے۔ مفتی صاحب کے اس تحریر کے بعد میں حضرت اقدس کے پہلے بھی آپ کی عظمت، آپ کی تقوی اور طہارت کا قائل ہی تھا، لیکن مفتی صاحب کے اس تحریر کے بعد تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسا نالائق شاگرد کہ اس کا استاد جب یہ ہے کہ وہ یہ اس طریقہ پر اپنی رائے بتا دے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر دے، اس کے بعد کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ میں حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین میں ہوں۔ آپ کے علم میں نہیں ہوگا، حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی بھتیجی ہے میرے گھر میں، وہ میرے نہایت ہی عزیز ہے۔ بزرگی، تقوی اور طہارت 2 سال پہلے آپ سے رابطہ ہم نے اپنے سالانہ اجلاس کے لیے ختم بخاری کے لیے حضرت اقدس سے اور آپ کے صاحبزادوں سے رابطہ بھی کیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین میں اور ہمارے بزرگوں میں ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، لیکن اس زمانے کے اندر حق گو اور نڈر اور لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم کا اصل جو مصداق اگر تھا، ہمارے پاس جو سرمایہ تھا وہ حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت اقدس کے خلاف میں کیسے؟ خدا ان حضرات کو ہدایت دے دے جو اس قسم کی، اگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے وہ مسلمان ہیں یا یہ ہے کہ ان کا لمبا چوڑا سینہ وہ ایمان کے سرمایہ سے خالی ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن نیٹ پر مجھے برادر مکرم مولانا وحید اللہ دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا خلیل الرحمن صاحب اور دیگر مولانا آیت الرحمن صاحب، ان حضرات نے مجھے اطلاع دی کہ فیس بک پہ اور نیٹ پہ سوشل میڈیا میں کچھ عناصر اس قسم کی شر پسند جو کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو، خلق خدا کو، مسلمانوں کو اور حضرت اقدس کے عقیدت مندوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی منظور حضرت اقدس کے پیچھے پڑا ہوا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں صرف یہ 2 سال کی بات نہیں ہے، ایک قدیم زمانے سے حضرت اقدس کے عقیدت مندوں میں ہوں، اور مفتی صاحب کی اس تحریر کے بعد جو انہوں نے لکھا حضرت کے جامع میں گیا ہوں، اور میرے لیے شاید تا موت جب تک میں یہ کہ زندہ ہوں اور آخری دم تک میں حضرت کے اس احسان کو بھی بھولوں گا نہیں۔ آپ کی جامع میں جس طریقہ پر مجھے ان کی اولاد نے عزت دی، میری حاضری ہوئی، وہاں حضرت اقدس موجود نہیں تھے، اور حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ ہے کہ ان کا جبہ اور ان کی کوٹ انہوں نے مجھے، جو حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن صاحب اور علماء کو پہناتے ہیں، مجھے بھی انہوں نے یہ سعادت بخشی، میں قیامت تک اس کو بھول نہیں سکتا۔ اور حضرت اقدس کی جو عظمت اور آپ کے اولاد کی جو تقوی طہارت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ظاہر ہے کہ میرے بیان کو کہیں بھی اس کا تصور بھی نہیں ہے، خدا جانے کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ ان حضرات کو ہدایت دے دے، بصورت دیگر جس قسم کی گھناؤنی حرکت کی ہے، اللہ ان کو مرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر عبرت کا نشانہ بنا دے۔ حضرت اقدس کے بارے میں ان کے وصال کے بعد، بلکہ میرے اساتذہ گواہ ہے کہ کچھ ہمارے دوستوں نے جو سخت لب و لہجہ اختیار کر لیا، میں نے ان سے بھی اپیل کی کہ اللہ کے لیے آپ یہ ہے کہ اپنے بیانوں پہ نظر ثانی فرمائیں، اور یہ ہے کہ اس سے آپ رجوع کر لیں۔ باقی حضرت اقدس کے بارے میں اس قسم کا یہ ہے کہ مسئلہ، اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں، وہ حیات انبیاء کے بارے میں میری کتاب ہے، ایک رات میں میں نے لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر میں نے لکھی تھی، وہ اس کے حقوق حضرت ہی کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی نسخہ ہے، میں اس کو چھاپ نہیں رہا ہوں۔ اگر کوئی عالم اس کو یہ ہے کہ استفادہ کرنا چاہے، فوٹو کاپی کرے، تو ہم اس کو فوٹو کاپی دے دیں گے۔ یہاں مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑے گا کہ سبق کے دوران بطور استفسار کے، استکشاف کے، کہ ایک آدمی صرف یہ کہہ رہا ہے، ایک عالم دین، کہ فریقین عام خطبہ
اور عام یہ کہ مبلغ حضرات جو اس علمی مسئلے کی تہ تک پہنچے نہیں ہیں اور وہ اس علمی مسئلے میں کہ حیات انبیاء کی حقیقت کیا ہے۔ ایک استفسار کے طور پر میں نے پوچھا تھا، استفسار کے طور پر میرا سوال یہ تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو بالاتفاق ہوا ہے، وصال بالاتفاق ہوا، اور میت کہنا آپ کو توہین نہیں ہے۔ 1 منٹ میں تو آپ میت کہہ دیں گے کہ جب روح مبارک جسم مبارک سے پرواز کر گئی، یہ اس پر باقی آپ کی جو حیات ہے اس کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ بطور استفسار اور استکشاف کے استدلال میں نے نہیں کیا ہے، یہ پتہ نہیں علماء ہے یا جہلا ہے، یہ اردو کے رسائل پڑھ پڑھ کر کے بدبخت بعض ان میں سے اس طرح کوئی مناظر ہے، کوئی میں نہیں جانتا کس قسم کا مناظر ہے، وہ استفسار اور استکشاف اور استدلال میں فرق بھی نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فرشتے اللہ پر اعتراض نہیں کر رہے، یہ استکشاف ہے حقیقت کی، استفسار ہے، علماء ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام پر ان کا اعتراض ہے۔ میں بطور استفسار کے یہ کہ مسئلہ میں نے یہ کہ ایک اشکال علمی کیا کہ اس مسئلے کے تہ تک آپ پہنچ جائیں، اور اس سے کسی بدبخت اور ٹکے کا بھی مناظر بھی نہیں ہے، جو خدا جانے اس نے پھر یہ کہ وہ اس طرح لے جا کر کے مجھے حیات انبیاء کا منکر بھی بنا دیا، اور کیا کیا، اگر ہمت ہے مجھ سے بات کریں، اگر ہمت ہے میں زندہ ہوں، مجھ سے آ کر کے یہ ہے کہ آپ بات کریں کہ میں حیات انبیاء کا، میں جس طرح حیات انبیاء کے بارے میں جس طریقہ پر مجھے شرح صدر حاصل ہے، جس طرح مسئلے کی معرفت میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو سوچ بھی نہیں سکتا، یہ تیرے یہ ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کتاب بھی موجود ہے، میرے اکابرین بھی موجود ہیں۔ اس طریقہ پر کسی کو دیوار سے لگا دینا اور ان کی خدمات پر اور اس کی یہ کہ اس طریقہ پر علماء دیوبند سے اس کو خارج کر دینا، یہ اس لیے اس مناظر سے بھی میری گزارش ہوگی۔ میں اس وقت تو صرف یہ تصفیہ مقصود تھا کہ حضرت اقدس کے بارے میں جو اس قسم کا یہ ہے کہ بیان میرا اور ان کو کاٹ چھانٹ کر کے حضرت کے مجلس ذکر کے ساتھ لگایا گیا، یہ تصفیہ تھا، ضمنی طور پر یہ بات بھی آ گئی۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو منکر حیات نبوی جو مجھے قرار دے رہے ہیں، وہ اللہ کے واسطے مجھ سے ملاقات کرے یا مجھے جگہ بتا دے، میں ملاقات کروں گا علماء کے ساتھ مل کر کے، لیکن خلق خدا دیکھے گی انشاءاللہ ماں کا کوئی لال اس طرح تیار نہیں ہوگا۔ میں جامعہ صدیقیہ میں یہیں کراچی کا وہ مولوی ہے، وہ مجھ سے ملے یا مہربانی کرے مجھے اطلاع کر دے، میں جاؤں گا۔ بصورت دیگر مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اس طرح کسی پر الزام نہ لگائیں۔ مسلمان ہمارے چونکہ بعض ساتھیوں کا اصرار رہتا ہے، ہمیں اس چیز کا شوق بھی نہیں ہے کہ آپ کے بیانات اور اسی طریقے وہ دروس قرآن باہر کی دنیا، بیرونی دنیا، خلق خدا لاکھوں کی تعداد میں علماء ہے ہندوستان کے، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ باہر کے آسٹریلیا ہے، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ برطانیہ ہے، پوری دنیا میں لوگوں کے فون ہمیں آتے رہتے ہیں، دروس وہ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے پر باتوں کو کانٹ چھانٹ کر کے اس سے غلط نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو غلط تاثر دے دینا، اللہ ہی آپ کو ہدایت دے دے، ورنہ یہ ہے کہ میں یہی کہہ سکوں گا قاتلکم اللہ انا توفکون، قاتلکم اللہ انا توفکون، قاتلکم اللہ انا توفکون۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ حضرت اقدس ہمارا سرمایہ تھا، اس پر ہم جتنا یہ ہے کہ آج یہ ہے کہ جتنے صدمے اور پریشانی کا اظہار کریں وہ کم ہے پیر صاحب کے بارے میں۔ میرے اس بیان کو بالکل منفی طور پر نہ لیا جائے، اور وہ بیان بالکل جعلی پیروں کے بارے میں، حضرت کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ حضرت تو میرا سرمایہ ہے، حضرت میرا سرمایہ ہے۔ اس طریقے اور میں اپنے اکابرین کے خلاف یہ کہ بولتا رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ اکابرین کے سامنے میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس قسم کے ٹکے کے جو مناظر ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں میرے شاگرد ہیں، ایک شاگرد بھی اگر حوالہ کر دوں گا زبان ان کی خوش کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ ان کی اگر کسی کی ہمت ہے تو شاگرد میں لاتا ہوں، یہ مناظر صاحب جس نے مجھے حیات انبیاء کا منکر قرار دیا ہے، میری نوبت نہیں آئے گی، شاگرد حوالہ کر دوں گا، خلق خدا پھر اس کی تماشا دیکھ لے کہ وہ کس طریقے پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ ہے کہ عیاش نہیں ہے، اس قسم کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ میں
آپ تک اپنی یہ بات میں نے پہنچا دی کہ مسلمان اس سے قطعاً یہ ہے کہ وہ آپ اس کو نہ لیں، اور یہ اس قسم کے یہ شرپسند قسم کے عناصر ہوتے ہیں۔ اور جانتا ہوں الحمدللہ بعض کو اللہ نے ٹھکانے پر لگا دیے، لیکن کچھ یہ ہے کہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ یہ میرے کچھ دوستوں کا اصرار تھا، اس لیے بطور تصفیہ کی صفائی کے لیے یہ چند جملے آپ کی گوش گزار میں نے کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مسلمانوں کو خوشیوں سے نوازے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔